وہ اب یہ جو ملاقات ہے، یہ لقا قربت ہے، یہ میں قریب کیسے ہوں خدا کے عزیزان محترم. یہ قربت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جیسے آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے آپ بزنس کرتے ہیں، چاہے آپ کہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، بچے ہمارے جوان کہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پلاننگ کرتے ہیں. اتنے دن سیٹ پڑھنا ہے، اتنے دن آئلٹس پڑھنا ہے، اتنے دن فلانی چیز پڑھنی ہے، اتنے دن یہ کورس کرنا ہے، یہ کورس کرنا ہے، پھر میں اپنا ایگزام دوں گا، پھر میں کہیں جا کے پاس آؤں گا. وہ پلاننگ ہے. امام حسین کی بارگاہ میں یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمیں بغیر پلاننگ کے بلا لیتے ہیں، لیکن جب بلاتے ہیں تو پھر پلاننگ ضرور دیتے ہیں کہ اب آ گئے ہو تو پھر اب جو ہم نے راستہ تمہارے لیے بنایا ہے اب اس پہ چلو. پہلی چیز یہ جو 3-4 باتیں امام نے فرمائی ہیں نا، یہ خلاصہ ہے زندگی کا. اگر خون کی قربانی دے سکتے ہو، ابھی آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ تو بہت ڈینجرس ہے، یہ تو ہم نہیں دے سکتے، چلے یہ نہیں دے. دنیا کو ترک کر سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو. اب ساری ڈبیٹ یہی ہے، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو یا نہیں، کیونکہ میرا سب کچھ اسی دنیا سے ہے. رشتے، ریلیشن شپس، اچیومنٹ، پلیجر، اسٹیٹس، پوسٹ، سب دنیا ہے. میری ساری پلاننگ، یہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، بچہ یہ کر لے، وہ کر لے، بزنس ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، گھر ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس پورے سسٹم میں امام کہاں ہے؟ آپ پورے اپنی لائف کو ڈیزائن کرتے ہیں نا، شارٹ ٹرم پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ. اس آپ کی اپنی زندگی میں امام کہاں ہے؟ اور ہم اور آپ آئے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. ہم آئے کہاں پر ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کامیاب. ابھی تو ہم لوگ اسی لیے آئے ہوئے نا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے. وہ آواز آ رہی ہے کہ کاش کی ضرورت نہیں ہے، میرا فرزند تمہارے درمیان میں موجود ہے، میرا فرزند تمہارے درمیان میں موجود ہے، تم اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو what we have planning for امام of our time، اپنے وقت کے امام کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی تو کچھ تو ہو. جن کے لیے رونے آئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا سب کچھ امام ہی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ نام چاہیے، نہ نشانی چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. یعنی ہمارے بزرگوار نے بتایا کہ اتنے سارے شہید ہیں کربلا میں، مختلف ہیں، ہم زیادہ تر 72 کہتے ہیں، لیکن کچھ بکس میں تھوڑا اوپر بھی ہیں، کچھ 100 تک بھی ہیں، لیکن اوور آل چلے 72 ہی صحیح. تو ہم اتنوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مطلب سب کے پتہ ہونا چاہیے نا، صرف کچھ لوگوں کا ذکر ہے، بنی ہاشم کا ذکر ہے کچھ، اور اس کے علاوہ کچھ اصحاب کا. تو ایکچولی کیا کہ بکس کے اندر جتنی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے جن کی ہے، اول تو ہم اتنی بیان کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہاں نام سب کے موجود ہے. نام البتہ جب آپ کربلا میں جائیں انشاءاللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، تو وہاں پر بھی اصحاب کے اندر جو گنج شہداء ہے، اندر جو اصحاب ہیں ان سب کے نام اندر بھی موجود ہیں. تو اچھی بات ہے. انہوں نے بھی کہا کہ کم از کم ہم ناموں کو یہاں لکھ کر تو لگائیں یا ناموں کو بیان کیا جائے، ایٹ لیسٹ ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں کرنا. دوسری بات یہ کہ یہ جو سارے شہداء ہیں جو امام کے ساتھ ہیں، حرم سے حضرت عباس کا ہے، اندر چھوٹا سا حبیب ابن مظاہر کا ہے، تھوڑے سے فاصلے پر حضرت ہو کا ہے، اور کچھ اور فاصلے پر حضرت اون اور بی بی زینب کے جو بچوں کا ہے. بس اس سے باقی لوگ کربلا کے سب اندر ہی ہیں، سب وہیں پر ہیں. اصل میں یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہیں ستارے، سٹارز، اور امام حسین ہیں خورشید، سورج. مثال کے طور پر اس روشنی میں ستارے چھپ گئے ہیں. اصل روشنی تو حسین کی ہے نا، تو حسین کی روشنی کے آگے یہ ستارے خاموش ہیں، کیونکہ یہ ان کی اپنی روشنیاں ہیں ہی حسین سے. ان کی اپنی روشنی نہیں ہے، ان کی اپنی روشنی کس وجہ سے ہے؟ حسین کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی
وہیں پر رکھا، اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد انہیں سلام کرتے ہیں، اس سے بڑا اور کیا کمال ہے کہ جو انہوں نے دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ میں اور جو ایکچول میں ہے، ان دونوں کو الگ کرنا ایک تمثیل، یعنی جو پوئٹ ہوتے ہیں وہ ایگزامپلس کے لیے، چیزوں کو سمجھانے کے لیے، تو جو سٹوریز ہیں ایکچولی، جو لو سٹوریز ہیں، یہ ایکچولی عشق مجازی ہے، اور یہ عشق حقیقی کی طرف لے کے جانے کے لیے یہ اکثر سٹوریز ہیں۔ یہ بڑے بڑے رائٹرز ہیں، لیکن نظام گنجوی نے لیلا مجنوں ہے، ٹھیک ہے، آپ شیکسپیئر میں رومیو جولیٹ ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں تو اس طرح بہت ساری ہے، ہیر رانجھا ہیں۔ بعض جگہ ہو سکتا ہے کوئی لوگ کریکٹر دنیا میں بھی ہوں، بٹ موسٹلی یہ سمجھانے کے لیے یہ کریکٹرز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ لیلا مجنوں کا ایک فریز ہے بک میں سے کہ مجنوں لیلا کے عشق میں اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو کسی شہر پہنچ گیا، پوچھا کہ لیلا کہاں ہے، تو کس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مجنوں۔ کہا مجنوں ہوتے ہوئے لیلا کا پتہ نہیں پوچھا جاتا۔ خیر وہ پہنچ گیا، پھر اس نے دستک دی دروازے پر، تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو اس نے کہا میں۔ تو پھر آواز آئی ابھی تک میں ہی ہوں، یعنی جب عشق میں آ رہے ہو تو پھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جب وقت گزر گیا، پھر دوبارہ گیا تو پھر دستک دی، کہا کون؟ کہا تم۔ یعنی اس میں کو جب انسان ختم کرتا ہے تب انسان آہستہ آہستہ اس وادی میں جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، بس رضن بے قضائے، راضی ہوں میں جو میری تقدیر میں ہے۔ اور خدا بھی دیکھیں نا کہ جو خدا کے لیے اتنا بڑھتا ہے، تو پھر خدا آگے سے سورہ فجر کی آیات میں راضیتم مرضیہ، میں بھی راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ یہ اس عشق کو ہمیں آگے لے کے بڑھنا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا سجدے میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ سبحان ربی العلی و بحمدہ، پروردگار ٹوٹا پھوٹا تیری بارگاہ میں پہنچ گیا، تو مجھے چھوڑنا نہیں۔ آپ خود تصور کریں نا، ایک بچہ بہت غلطیاں کرے پھر بھی ماں اس کو کیا کہتی ہے؟ آج بہت زیادہ ہی کوئی انسان باغی ہو جائے تو پھر ماں اس کو کہتی نہیں، آؤ جاؤ۔ لیکن خدا کی بارگاہ کسی شخص، کسی کے لیے بند نہیں ہوتی، کسی، جو جب چاہے آ جائے۔